السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے گیسٹرائٹس یعنی کہ ورم معدہ پر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری یہ ویڈیو مکمل دیکھیں گے۔ گیسٹرائٹس یعنی ورم معدہ۔ ورم معدہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے معدے میں جلن یا سوجن ہو جاتی ہے۔ ورم معدہ کے اسباب: بہت زیادہ شراب نوشی کرنا، بہت گرم چائے اور زیادہ مقدار میں استعمال، بہت زیادہ برف کا استعمال، تیز مسالہ جات کا استعمال، بے تحاشا اور بے وقت کھاتے چلے جانا، مسلسل ذہنی پریشانی کا ہونا، مخرش غذائیہ کا استعمال کرنا، ورزش کی کمی، دیر ہضم غذاؤں کا استعمال کرنا، دائمی کے یا بعض دواؤں جیسے ایسپرین یا دیگر سوزش کش ادویات کے استعمال کی وجہ سے جلن کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ معدہ کی سوزش بیکٹیریا کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والی انفیکشن کا اگر صحیح علاج نہ کیا جائے تو یہ معدے کے السر اور کچھ لوگوں میں پیٹ کے کینسر کا سبب بھی بن سکتا ہے اور خون کی شدید کمی کا باعث ہو سکتا ہے۔ علامات: ورم معدہ ہر ایک میں نمایاں علامات کا سبب نہیں بنتا۔ سب سے زیادہ عام قابل اعتماد محاخذ علامات ہیں: متلی یا کہ آپ کے پیٹ کے اوپری حصے میں ابھرنے کا احساس، خاص طور پر کھانے کے بعد بد ہضمی کا ہونا۔ اگر آپ کو معدے کی سوزش ہے تو آپ کو مختلف علامات کا سامنا ہو سکتا ہے: سیاہ ٹیری اسٹول کے کرنے والے خون یا مواد جو کافی گلو جیسا لگتا ہے۔ ورم معدہ کی کیا وجہ ہے؟ ورم معدہ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی چیز معدے کی پرت کو نقصان پہنچاتی ہے یا کمزور کرتی ہے۔ مختلف چیزیں اس کو متحرک کر سکتی ہیں۔ الکحل کا غلط استعمال: الکحل کا دائمی استعمال پیٹ کے استر کو پریشان اور خراب کر سکتا ہے۔ خود بخود بیماری: کچھ لوگوں میں جسم کا مدافعتی نظام پیٹ کے استر میں صحت مند خلیوں پر حملہ کرتا ہے۔ بیکٹیریل انفیکشن: بیکٹیریا یا دائمی گیسٹرائٹس اور پیپٹیکل السر کی بیماری کی بنیادی وجہ ہے۔ بیکٹیریا معدے کی حفاظتی پرت کو توڑ دیتے ہیں اور سوزش کا باعث بنتے ہیں۔ بائل ریفلیکس: جگر آپ کو چکنائی والی غذاؤں کو ہضم کرنے میں مدد کرنے کے لیے پرت بناتا ہے۔ ریفلیکس کا مطلب ہے واپس بہنا۔ بائل ریفلیکس اس وقت ہوتا ہے جب پت چھوٹی انت سے گزرنے کی بجائے معدے میں واپس آ جاتی ہے۔ ادویات: دائمی درد کو قابو پانے کے لیے اینٹی سوزش والی دوائیں کا مستقل استعمال پیٹ کے استر کو خارش کر سکتا ہے۔ جسمانی تناؤ: اچانک شدید بیماری یا چوٹ ورم معدہ کا باعث بن سکتی ہے۔ اکثر ورم معدہ ایک صدمے کے بعد بھی تیار ہوتا ہے جس میں معدہ شامل نہیں ہوتا ہے۔ شدید جلنا اور دماغی چوٹیں تو عام وجوہات ہیں۔ کیا ورم معدہ متعدی ہے؟ ورم معدہ متعدی نہیں ہے، لیکن بیکٹیریا ایچ پائلوری منہ سے منہ کے راستے سے متعدی ہو سکتا ہے۔ کھانے کی چیزوں کو سنبھالنے سے پہلے اچھی طرح سے ہاتھ دھونا اور مناسب صفائی فلاؤ کے خلاف دفاع کی پہلی لائن ہے۔ بہت سے لوگ بیکٹیریا سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ورم معدہ کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ آپ کا معالج آپ کی علامات اور تاریخ کے بارے میں پوچھے گا، جسمانی معائنہ کرے گا۔ آپ کا معالج ان میں سے ایک یا زیادہ ٹیسٹ کا آرڈر بھی دے سکتا ہے۔ سانس کا ٹیسٹ: سانس کے دوران آپ کو ایک کیپسول یا مائع نگلتے ہیں جس میں یوریا ہوتا ہے۔ یہ ایک بے اثر تابکار مواد ہے۔ اس کے بعد آپ غبارے جیسے بیگ میں سانس چھوڑتے ہیں۔ بیکٹیریا یوریا کو کاربن ڈائی آکسائڈ میں تبدیل کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بیکٹیریا ہے تو سانس کا ٹیسٹ کاربن ڈائی آکسائڈ میں اضافہ ظاہر کرے گا۔ پخانے کا ٹیسٹ:
یہ ٹیسٹ آپ کے کھانے میں بیکٹیریا کی جانچ کرتا ہے۔ آپ کا معالج آپ کے پیٹ کو دیکھنے کے لیے انڈوسکوپ کا استعمال کر سکتا ہے۔ معالج آپ کے غذائی نالی کے ذریعے دائرہ داخل کرتا ہے جو آپ کے منہ کو آپ کے پیٹ سے جوڑتا ہے۔ اوپری انڈوسکوپی کا طریقہ کار آپ کے معالج کو پیٹ کے استر کی جانچ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ انفیکشن کی جانچ کے لیے آپ کے پیٹ کے استر سے ٹشو کا نمونہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ پیچیدگیاں: اگر آپ کے ورم معدہ کا علاج نہ کیا جائے تو یہ مختلف قسم کی پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ ورم معدہ کی کچھ شکلیں آپ کے پیٹ کے کینسر کے خطرے کو بڑھا سکتی ہیں۔ پیچیدگیوں میں شامل ہو سکتا ہے خون کی کمی، وٹامن B12، وٹامن ڈی، فولک ایسڈ، وٹامن سی، زنک، کیلشیم اور میگنیشیم کی کمی، پیٹ میں خون بہنا، پیپٹیکل السر اور دائمی ورم معدہ کا کینسر ہو سکتا ہے۔ ورم معدہ کی روک تھام: کچھ چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ حفاظان صحت کی اچھی عادات کو برقرار رکھنا، ہاتھ کے دھونے جیسی عادتیں آپ بیکٹیریل انفیکشن ہونے کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ اپنی ذہنی صحت کا اچھی طرح خیال رکھنا، تناؤ کو کم کرنے کے لیے طریقے سیکھیے، چھوٹے کھانے زیادہ آہستہ اور باقاعدگی سے کھائیں۔ اس کے علاوہ تلی ہوئی، نمکین، میٹھی اور مسالہ دار کھانوں سے پرہیز یا محدود کر دیں۔ اگر آپ تمباکو نوشی کرتے ہیں تو چھوڑ دیں۔ الکوہل اور کیفین سے پرہیز یا محدود کرنا۔ علاج: ورم معدہ کا علاج اس وجہ کو ختم کرنا ہے جو اس کا سبب بنتی ہے، جیسے الکوہل۔ اگر ورم معدہ کا باعث بن رہی ہو تو الکوہل کو چھوڑنے سے ورم معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ورم معدہ کے علاج کے لیے مندرجہ ذیل ادویات کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایچ پائلوری کو مارنے کے لیے اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیبلٹ کلیتھرومائسین 500 mg، ایک گولی صبح اور شام، پلس ٹیبلٹ اگمنٹن 1 گرام، ایک گولی صبح اور شام کھانے کے بعد۔ کیپسول میپرازول 40 mg، ایک کیپسول صبح اور شام کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے۔ عام طور پر 7 سے 10 دن تک مکمل اینٹی بائیوٹک نسخہ لینا یقینی بنائیں۔ اگر آپ کو وہ بیکٹیریا انفیکشن کی وجہ سے ورم معدہ نہیں ہے تو اینٹی بائیوٹک ادویات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس صورت میں مندرجہ ذیل ادویات دی جا سکتی ہے۔ کیپسول اومیگا 40 mg، ایک کیپسول صبح اور ایک شام کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے۔ سیرپ ڈائجیکس MP، 2 چمچے دن میں 3 دفعہ۔ وٹامن B کمپلیکس، ایک گولی صبح، دوپہر اور شام۔ اگر یہ ہو تو روکنے کے لیے ٹیبلٹ میکسلون حسب ضرورت دی جائے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین، سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔